صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضور داتا گنج بخش سیدنا شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفاء سے آج کا وظیفہ، پیشاب کی بندش کا روحانی علاج۔ بعض اوقات بچے یا بڑے بیمار ہوتے ہیں تو یہ تکلیف بھی ہو جاتی ہے اور بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، علاج بھی کروایا جائے، لیکن اس کے لیے جو روحانی علاج ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعا ابھی میں وہ پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ اس کو ایک مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں اس دعا کو، اور پھر اسی طرح ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر بھی دم کر دیں۔ وہ پانی مریض کو جیسے جیسے وہ پانی مانگے یا ویسے تھوڑا تھوڑا پانی اس کو پلاتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو یہ جو پیشاب کی بندش ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالی شفا اور نجات عطا فرمائے گا۔ دعا سماعت فرما لیجئے۔ اس کو یاد کرنے کے لیے یا دوبارہ سننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ میں اس دعا کو پڑھ دیتا ہوں۔ ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا حوبنا وخطایانا فاجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا حوبنا وخطایانا انت رب الطیبین انت رب الطیبین انزل رحمتا من رحمتک انزل رحمتا من رحمتک وشفاء من شفائک وشفاء من شفائک علی هذا الوجع علی هذا الوجع۔ اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم بھی کر دیں، پھونک مار دیں، اور پانی پر بھی دم کر دیں۔ مریض کو پانی پلاتے رہیں، یہ دم کر کے پانی پلائیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اور اس کے معانی جو ہے مختصراً وہ میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ دعا ہے، اللہ سے دعا کی جا رہی کہ اللہ تو آسمانوں میں بھی زمین میں بھی تیرا اسم مبارکہ مقدس ہے، تیری تقدیس ہے، تیرا حکم ہی زمین اور آسمان میں چلتا ہے، اور جیسے تیری رحمت آسمان میں ہے اسی طرح زمین میں بھی رحمت فرما اور ہماری بخشش فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ بے شک تو پاک لوگوں کا بھی رب ہے، اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہم پر اپنی شفا نازل فرما، اس جو بیماری ہے اس میں اپنی رحمت اور شفا سے ہمیں نواز دے۔ تو یہ دعا جب اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگیں گے، دم بھی کر دیں گے، اس کے ساتھ پانی پر دم کر کے پلا دیں گے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ تو یوں اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ دوسرا آج کا روحانی وظیفہ، پرانی پیچش کا روحانی علاج۔ بعض اوقات کرونک جو ڈائسینٹرک موشنز ہوتے ہیں یہ بچوں کو یا بڑوں کو لگ جاتے ہیں اور کافی عرصہ رہتے ہیں، میڈیسن لینے کے باوجود بھی افاقہ اور شفا مکمل نہیں ہوتی، تو میڈیسن لیتے رہیں لیکن اس کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں، روحانی علاج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ پڑھنا کب ہے؟ طلوع آفتاب یعنی سورہ طلوع ہونے سے پہلے اس کو پڑھنا ہے، ایک مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اول آخر تا قداد میں درود پاک لازمی پڑھیں۔ ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے نہار منہ پی لیجئے، یعنی صبح ہی جب آپ نے کوئی اور چیز کھائی پی نہ ہو اس وقت آپ یہ دم شدہ پانی پی لیں، اور پھر آدھے گھنٹے تک کوئی بھی کھانے پینے کی چیز استعمال نہ کریں۔ یعنی جب آپ نے یہ دم کیا ہوا پانی پیا نہار منہ، تو اس کے بعد آدھے گھنٹے تک کچھ کھانا پینا نہیں، انشاءاللہ پرانی پیچش ختم ہو جائے گی، اور پھر یہ عمل 21 دن تک جاری رکھنا ہے، یعنی اس مرض سے شفا کے لیے 21 دن تک اس کو معمول بنانا ہے۔ 21 دن تک یوں ہی طلوع آفتاب سے پہلے اس کو دم کر کے
درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیتے رہیں، اور پھر آدھے گھنٹے تک کوئی چیز کھانی پینی نہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی پرانی پیشش سے شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، یہ وظائف آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر میرے بتانے سے، آپ کے لوگوں تک پہنچانے سے آپ اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بتائیے، اپنے محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ اگر ہمارے بتانے سے، میرے آپ کے، ہم سب کے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی شفا کا باعث ہوگا، فائدے کا باعث ہوگا، دین و دنیا آخرت کی بھلائیوں کا اور نجات کا باعث ہوگا۔ تو ضرور دوسرے لوگوں تک بھی اس کو شیئر کیجیے۔ جی ناظرین و سامعین، آج حضور داتا گنج بخش سیدنا علی بن عثمان حجویری علیہ رحمہ آپ کے تذکار پاک ہوں گے۔ اولیاء کاملین صالحین، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہوا کرتا ہے؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات ہست و بود کو تخلیق فرمایا، اور اس کی تخلیق کا مقصد بھی ایک حدیث مبارکہ میں، حدیث قدسی میں، اس کا مختصراً میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اور مجھ سے محبت کی جائے، تو پھر اللہ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو پیدا فرمایا، پھر زمین، آسمان، لوح، قلم، عرش، فرش، کرسی، سبھی اس کو پیدا فرمایا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے یہ ساری چیزیں پیدا فرمائیں، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے یہ سارا جہاں جو ہے پیدا فرمایا گیا، پھر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کی رہنمائی کے لیے، اسے سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، مرسلین اعظام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالی نے مبعوث فرمائے، اور پھر ان میں سے 313 جو ہیں وہ رسول اعظام علیہم السلام ہیں۔ اب ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے۔ تو یوں 313 وہ رسول اعظام ہیں جو رسول بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی بھی تھے، اور اگر ساری تعداد دیکھی جائے تو وہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم السلام ہیں۔ سب سے آخر میں میرے آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس جہان میں جو جہالت کی تاریکیاں تھیں وہ چھٹ گئیں، اور نور کے اجالے جو ہیں، نور کی کرنیں جو ہیں وہ روشن ہوئیں اور پھیلیں، اور دین اسلام کی روشنی پھیلتی گئی۔ اب چونکہ نبی آخر الزماں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد تا قیام قیامت کوئی نئے نبی نہیں آنے، کوئی نئے رسول نہیں آنے، کوئی اور نبی، کوئی اور رسول تشریف نہیں لانے، یعنی نہ ہی کوئی اور امت آنی ہے، نہ اور کوئی کتاب آنی ہے۔ تو بس اب جو امت کی رہنمائی کا فریضہ ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء حق، علماء ربانی ان کے ذمہ لگایا ہے۔ اب قیامت تک جو علماء حق ہیں، اور حقیقت یہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ عالم یا علماء، تو حقیقت میں عالم صرف وہ نہیں ہوتا کہ جس نے صرف ظاہری علوم حاصل کر لی ہوں، قرآن و سنت کے علوم حاصل کی ہوں، فقہ، اگرچہ اسے عالم ظاہر کہتے ہیں لیکن وہ محقق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس نے تزکیہ باطن کیا، باطنی علوم بھی سیکھے اور پھر اخلاص کے ساتھ اس پر عمل بھی کیا، اس کو عالم حق کہتے ہیں، یہ علماء حق ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انہی کو اولیاء کرام علیہم الرحمہ کہا جاتا ہے۔ تو یوں جو علماء حق ہیں، علماء ربانی ہیں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالی بھی فرماتا کونوا ربانیین، تم اللہ والے بن جاؤ، تم ربانی بن جاؤ، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران میں 3 پارے میں ارشاد فرمایا۔ تو حقیقت میں علم اگر اخلاص کے لیے ہو اور عمل بھی اخلاص کے ساتھ ہو تو پھر اس علم کا بھی فائدہ ہے، اس عمل کا بھی فائدہ ہے، ورنہ
اخلاص کے بغیر ہم جتنی مرضی عبادات کرتے رہیں وہ ریاکاری تصور ہوتی ہیں، وہ لوگوں کے دکھانے کے لیے ہوتی ہیں، وہ اپنی شہرت کے لیے ہوتی ہیں، وہ اپنی واہ واہ کے لیے ہوتی ہیں۔ تو جب ہم اولیاء کرام علیہم الرحمہ کا ذکر کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ان اولیاء کرام کی زندگی کا مقصد دکھاوا نہیں تھا، نمود و نمائش نہیں تھی، ریاکاری نہیں تھی، صرف اور صرف ان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی۔ اسی لیے عام طور پر اولیاء کرام علیہم الرحمہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے، اپنے چرچے نہیں کرتے تھے، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اے میرے بندو جب تمہیں اللہ کی کوئی نعمت ملے تو تم اس کے چرچے کیا کرو۔ ہمیں اللہ کی نعمتیں حاصل ہیں، ہم اس کا چرچے سے مراد یہ ہے کہ اس کا شکر کیا جائے، اس کو ظاہر کیا جائے۔ تو اللہ کی طرف سے جتنی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ان پر شکر کرنا چاہیے، چرچا کرنا چاہیے، فحدث اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ لیکن اولیاء کاملین صالحین اپنی ذات کی نمود و نمائش نہیں کرتے، اپنی بات نہیں کرتے، یہ اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، یہ مخلوق کی بھلائی کی بات کرتے ہیں۔ بس ان اولیاء کاملین صالحین کی یہ ایسی خصوصیات ہیں، اور پھر ان کی جو ظاہری خصوصیات ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ خاموشی کے ساتھ کی جائے، نفلی عبادات بھی کر رہے ہوں تو رات کی تاریکی میں کر رہے ہوتے ہیں، چھپ کر رہے ہوتے ہیں، اکیلے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو فرائض واجبات ہیں یا بعض اوقات لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے لوگوں کے سامنے بھی نوافل اور دیگر عبادات جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ان کی نیتیں صرف یہی ہوتی ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں۔ اسی لیے اکثر ہم نے دیکھا کہ اولیاء کاملین صالحین جو ہیں وہ اولیاء کرام علیہم الرضوان جو ہیں وہ اپنے تزکیہ باطن کے لیے عام طور پر اپنی زندگی کی ابتدا میں، جوانی کے دنوں میں خاص طور پر وہ جنگلوں میں بھی جاتے ہیں، مختلف کوئی پہاڑی غاروں میں چلہ کشی کر رہے ہیں، ریاضات کر رہے ہیں، مجاہدات کر رہے ہیں۔ تو یوں اس طرح کہ جو ریاضات ہیں، مجاہدات ہیں، جو تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتے ہیں تزکیہ باطن کے لیے، تو یہ ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جو گناہ کی علائشیں ہیں ان سے بچا لیا جائے، اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو بہراور کر لیا جائے۔ تو بس جب یہ ان ریاضات اور مجاہدات کو مکمل کر لیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اور اولیاء کرام کہ جو استاد ہوتے ہیں، روحانی استاد جنہیں پیر و مرشد بھی کہہ دیا جاتا ہے، ان کی اجازت سے جہاں وہ حکم دیتے ہیں دین اسلام کی تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ بس حضور داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ کا جب ہم تذکرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بھی ان سبھی ریاضات مجاہدات کو بھی مکمل کیا اور پھر لاہور بھی اسی مقصد کے لیے تشریف لائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی ناظرین و سامعین، حضور داتا گنج بخش سیدنا علی بن عثمان حجویری علیہ رحمہ اولیاء کاملین صالحین میں ایک بلند مقام اور عظیم بزرگ ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب کا اگر تذکرہ کیا جائے، آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ والد گرامی کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہوتا ہے، مل جاتا ہے۔ والد گرامی سے آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے، آپ کا نام نامی اسم گرامی علی حجویری بن عثمان بن علی بن عبد الرحمن بن شجاع بن ابو الحسن علی بن حسن اصغر بن زید بن سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ بن سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کی والدہ مائدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر ان کے والد گرامی کائنات کے سردار، سب انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے سردار، میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یوں والد گرامی کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں۔ پھر سلسلہ طریقت کی بات کی جائے
تو آپ کے شیخ ابوالفضل محمد بن حسن خوتلی علیہ رحمہ ہیں، اور وہ آگے سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، اور پھر سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ عنہ، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بیعت متصل ہو جاتی ہے۔ تو یوں سلسلہ طریقت بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہے۔ سلسلہ نسب جو ہے وہ بھی والدین دونوں کی طرف سے حسنی اور حسینی سید ہونے کے ناطے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہے۔ یہ وہ سعادت ہے کہ این سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادتیں اپنی طاقت سے حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ وہبی ہیں، یہ اللہ کی عطا سے حاصل ہوتی ہیں۔ آپ کی خاندانی عظمت اور فضیلت چونکہ سادات کرام میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے والد گرامی جو ہیں سیدنا عثمان بن علی علیہ رحمہ، یہ بھی اللہ کے ولیوں میں شامل بہت نیک اللہ کے بندے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بہت زیادہ عبادت گزار، اللہ کا ذکر کرنے والی، اللہ کو یاد رکھنے والی۔ اسی وجہ سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ آپ مادرزاد ولی تھے۔ آپ کے والدین بھی اللہ کے ولیوں میں شامل تھے اور سادات کے عظیم گھرانے میں شامل تھے۔ پھر آپ کے جو ماموں جان ہیں غزنی میں ہی، افغانستان میں ہی، جن کا مزار مبارکہ موجود ہے، حضرت تاج الاولیاء کے لقب سے مشہور تھے، یعنی اولیاء کرام کے تاج۔ تو غزنی میں ان کا مزار مبارکہ موجود ہے، اور ان کے مزار مبارک کے ساتھ ہی حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی والدہ ماجدہ، ان کا مزار مبارک بھی موجود ہے۔ اور یہ غزنی پاکستان کا بالکل قریبی علاقہ ہے، پاکستان کی سرحد کے ساتھ متصل ہے، ہمارے KPK کے متصل علاقہ ہے غزنی۔ اور پھر غزنی کو جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ وہ بھی اسی غزنی کے ہیں، اور حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ آپ کا جو بچپن اور نوجوانی کا دور ہے، یہ وہی دور ہے جس میں سلطنت غزنوی جو ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عروج بخشا، یعنی سلطان محمود غزنوی اس دوران افغانستان اور پاکستان کے اکثر علاقوں پر سلطان تھے، حکمران تھے، اور انہی کے مدرسے میں جو انہوں نے قائم کیا حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے ابتدائی علوم حاصل کیے، اپنے والد گرامی سے ابتدائی علوم حاصل کیے۔ پھر اس کے بعد علوم کے لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے کئی ممالک کا سفر کیا۔ ان ممالک میں سے شام، عراق، ایران، خراسان، ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان، آج ہمارا مسلمان ملک آذربائیجان جو ایک جنگ کی لپیٹ میں ہے، آرمینیا کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، اور آرمینیا نے وہ جو آذربائیجان کا غالباً 1990-92 میں ایک علاقہ بزور طاقت چھین لیا تھا، اس کے لیے آج آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، شہادتیں بھی دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کامیابیاں بھی انہیں دے رہا ہے، انشاءاللہ فتح و نصرت مسلمانوں کی، عالم اسلام کی ہوگی۔ تو اس علاقے آذربائیجان میں بھی حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر علم ظاہر و باطن دونوں حاصل کرتے رہے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں، خراسان کے علاقے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، یہ خراسان آج کا جو ایران اور افغانستان کا کچھ علاقہ اس میں شامل ہے، اس پر مشتمل علاقہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خراسان میں تو میں 300 علماء اور اولیاء ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور علوم ظاہر و باطن ان سے حاصل کیے۔ تو پھر ایسی ہستی جنہوں نے ایک ایک مقام پر، ایک ایک جگہ پر 300 علماء، اولیاء کرام، ان کی صحبت میں رہے ہوں، ان سے علم حاصل کیا ہو، پھر ان کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ بغداد بھی تشریف لے گئے، حجاز مقدس کے سفر کیے، بلاد اسلامیہ، شام، فلسطین کے سفر کیے۔ تو تمام علاقوں میں آپ صرف اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کرنے کے لیے اور تزکیہ باطن کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر شام میں ہی آپ کو آپ کے مرشد گرامی حضرت ابوالفضل محمد بن حسن خوتلی علیہ رحمہ، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی، ان کی زیارت نصیب ہوئی، تو بس انہی کے دست مبارکہ پر بیعت ہوئے اور کافی عرصہ ان کے پاس گزارا، حتیٰ کہ جب ان کا وصال ہوا شیخ ابوالفضل محمد بن حسن خوتلی علیہ رحمہ کا، تو آپ انہی کے پاس موجود تھے، اور ان کا وصال جو ہے
وہ آپ ہی کی گود میں ہوا، ان کا سر جو تھا وہ آپ ہی کی گود میں تھا جب ان کی روح اللہ کی طرف پرواز کر گئی۔ یہ مرشد کی مرید کے ساتھ اور مرید کی مرشد کے ساتھ محبت کا ایک خوبصورت عالم ہمیں نظر آتا ہے، خوبصورت ایک کیفیت، ایک واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور پھر اپنے مرشد گرامی حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی علیہ رحمہ، انہی کے حکم پر آپ لاہور تشریف لائے، حتیٰ کہ آپ کے مرشد گرامی نے جب آپ کو حکم دیا کہ اے علی حجویری آپ لاہور تشریف لے جائیں، آپ لاہور چلے جائیں، تو آپ نے عرض کیا حضور لاہور میں تو میرے پیر بھائی حضرت شاہ حسین زنجانی علیہ رحمہ پہلے سے تشریف فرما ہیں، موجود ہیں، وہاں دین اسلام کی نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا حکم ہے کہ آپ لاہور چلے جائیں۔ تو حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ اپنے مرشد گرامی کے وصال کے بعد اپنے مرشد گرامی کے حکم پر لاہور تشریف لائے۔ راستے میں جس جس شہر سے گزرتے، جس جس گاؤں سے گزرتے، وہاں علم و حکمت کے موتی لٹاتے جاتے، قرآن و سنت، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے لوگوں کو بہرور کرتے جاتے، حتیٰ کہ اپنے اخلاق اور کردار کے ساتھ ان کو جب پیار محبت کے ساتھ دین اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرواتے تو اکثر غیر مسلم لوگ جو ہیں، ہندو لوگ جو ہیں، وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھتے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتے۔ بالآخر آپ جب لاہور تشریف لائے تو مغرب کا وقت ہے، اور چونکہ اس وقت وہ قلعہ بند اور اس طرح کے شہروں کی حدود ہوا کرتی تھیں، تو جب آپ شہر میں داخل ہونے لگے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جنازہ لے جایا جا رہا ہے اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس جنازے کے ساتھ ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ حضرت شاہ حسین زنجانی علیہ رحمہ ان کا وصال ہو چکا ہے، یہ انہی کا جنازہ ہے۔ تو ادھر مرشد گرامی نے حکم دیا تھا کہ آپ لاہور چلے جائیں، اور آپ نے عرض بھی کیا تھا کہ وہاں تو پیر بھائی شاہ حسین زنجانی علیہ رحمہ موجود ہیں۔ تو حکمت یہی تھی، اللہ کے ولی جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں آگاہ فرما دیتا ہے کہ آپ جائیں گے تو ان کا وصال ہو چکا ہوگا، تو اب آپ کی ڈیوٹی وہاں شروع ہوگی۔ بس حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ جنازے میں بھی شامل ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ لاہور میں جب تشریف لائے آپ نے مسجد قائم کی۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار مبارکہ پر آج بھی وہ مسجد موجود ہے، وسیع ہو چکی ہے۔ جب مسجد قائم کی تو بظاہر صرف ظاہر پرست علماء بھی ہوتے ہیں، انہوں نے اعتراض جڑ دیا کہ جی یہ مسجد جو ہے اس کی قبلہ کی سمت درست نہیں ہے۔ فرمایا آپ ادھر آپ تشریف لائیں، آپ آئیں، نماز پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو قبلہ کی سمت کے بارے میں بھی بتا دیا جائے گا۔ وہ علماء کرام آئے تو جب انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، کعبۃ اللہ کی جانب رخ تھا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ رخ سیدھا صحیح کعبۃ اللہ کی جانب نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو یہ کرامت، اس کرامت سے، اس شان سے نوازا کہ جب ان علماء کرام نے سامنے قبلہ کی جانب دیکھا تو انہیں حقیقت میں سیدھا اسی رخ میں کعبۃ اللہ نظر آ گیا، اور پھر وہ کہنے لگے بالکل قبلہ کی سمت تو درست ہے۔ اسی طرح آپ کی کرامات میں سے یہ بھی واقعہ کہ وہ ایک بوڑھی خاتون کہ جو رائے راجو، چونکہ جادو اور سارے کمالات، شیطانی کمالات جو ہیں، شیطانی کمالات تو نہیں کہنا چاہیے، بہرحال شیطانی جو شعبدہ بازیاں ہیں ان کا حامل تھا۔ تو اب وہ بوڑھی خاتون دودھ لے کر جا رہی ہیں، اس کی طرف سے یہ ہوتا تھا کہ دودھ لانا ہے، جو دودھ نہیں لاتا جادو کے زور سے جانور پر جادو کیا جاتا، وہ دودھ کی بجائے خون نکلنے لگتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دودھ ادھر جو درویش بیٹھے ہیں، جو اللہ کے بندے بیٹھے ہیں، ان کو دے دو۔ وہ بوڑھی خاتون نے کہا کہ اگر میں آپ کو دودھ دے دوں گی تو پھر میرے جانور جو ہیں وہ دودھ نہیں دیں گے بلکہ خون ان سے بہنے لگے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ دودھ دے دیں، انشاءاللہ آپ کے جانوروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ بوڑھی خاتون انہوں نے دودھ ان درویشوں کی خدمت میں پیش کر دیا، اور ایسا ہی ہوا جیسے آپ نے فرمایا تھا، ان کی جو جانور تھے ان کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوا۔ اور پھر آخر میں رائے راجو وہ آپ کے مقابلے میں بھی آیا، آپ کی کھڑاؤں مبارکہ جو ہیں آپ نے وہ پھینکی، وہ ہوا میں جادو کے زور پر اڑنے لگا، تو آپ نے اپنے جوتے وہ اس کے پیچھے پھینکے جو سر پر لگنے لگے، نیچے آیا اور آ کے معافی مانگی اور کہنے لگا بالکل میں جادو کے زور پر یہ معاملات کر رہا تھا، لیکن آپ نے جو عمل کیا ہے یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی قدرت سے اللہ نے آپ کو یہ عزت اور شان بخشی ہے۔ اور پھر وہی رائے راجو وہ دین اسلام کی دولت سے مشرف ہوتے ہیں، آپ کے بیعت ہوتے ہیں، اور پھر وہ رائے راجو نہیں رہتے،
بلکہ وہ شیخ ہندی بن جاتے ہیں، اور آج بھی ان کا مزار مبارک بھی حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ ہی کے قرب میں موجود ہے، اور انہی کی اولاد جو ہیں پھر وہ آگے حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے اس مزار مبارک اور مسجد کی خدمات سر انجام دیتی رہیں۔ تو یوں اللہ کے ولی محبت کے ساتھ لوگوں کا دل بدل دیتے ہیں اپنے حسن اخلاق کے ساتھ، حسن کردار کے ساتھ، اور ان کی شکلیں بھی نورانی ہوا کرتی ہیں، ان کی گفتگو محبت بھری ہوا کرتی ہے، اور جو ان کے پاس بیٹھتا ہے اسے ایسا سکون ملتا ہے، چونکہ یہ اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی یاد میں ہمہ تن محو رہنے والے ہوتے ہیں، مشہور رہنے والے ہوتے ہیں، تو پھر انہیں بھی سکون نصیب ہوتا ہے۔ آج بھی جو بندہ مومن حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، وہاں پر سکون ہی سکون میسر آتا ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر ذکر کرنے سے اللہ کی رحمتیں حاصل ہوں تو جہاں صالحین خود موجود ہوں وہاں کی برکتیں کیا ہوں گی۔ اسی لیے پوری دنیا سے بالعموم اور پاکستان سے بالخصوص لوگ عرس کے دنوں میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت تو وہاں 24 گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت، درود پاک، دیگر اذکار کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ یوں عبادت ہے، ایک عبادت کا معاملہ جو ہے وہ بھی اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، اللہ کو بھی یاد کیا جا رہا ہے، تو جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں رحمت اور برکتوں ہی کا نزول ہوتا ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جیسے یہ داتا کی نگری لاہور بنی اور پھر اولیاء کرام کے فیضان سے پاکستان ہمیں ملا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی اولیاء کرام کے فیضان سے پاکستان کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اور عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ آپ کے تذکارے پاک ہو رہے ہیں۔ اولیاء کاملین صالحین میں بہت بلند مقام، سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، دیگر سلاسل کے اولیاء کرام میں بلند مقام، اور پھر آپ نے 9 کتابیں تصنیف فرمائیں، ایک شاعری کا دیوان تصنیف فرمایا، لیکن ان 9 کتابوں میں سے 8 کتابیں جو ہیں وہ سرقہ کر دی گئیں، چوری ہو گئیں۔ آپ خود کشف المحجوب میں صرف ایک کتاب جو ہے وہ آپ کے نام سے موجود ہے، وہ بچی۔ آپ خود کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک دیوان لکھا اشعار کا، تو مجھ سے ایک شخص نے لیا، اور جہاں جہاں میرا نام تھا، اشعار میں شاعر اپنا نام تخلص کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو اس نے اس نام کو وہاں سے مٹا دیا اور اپنا نام لکھ دیا، اور اپنے نام سے وہ دیوان شائع کروا دیا۔ اسی طرح منہاج الدین نامی کتاب جس میں دین کے اسرار رموز تھے، اس کے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے لی اور اس نے اپنے نام سے شائع کروا دی، لیکن جو لوگ جانتے تھے کہ یہ علمی طور پر اس کی اتنی وقعت ہی نہیں، عالم ہی نہیں ہے، یہ کتاب یہ لکھ ہی نہیں سکتا، تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اس نے کسی کی کتاب چوری کر کے اپنے نام سے شائع کروائی ہے۔ بہرحال کشف المحجوب یہ ایسی کتاب ہے، اسے ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس میں 200-250 سے زیادہ آیات بینات، اسی طرح حدیث مبارکہ، اسی طرح صحابہ کرام، تابعین، ان کے اقوال موجود ہیں، اور مختلف چیپٹرز قائم کیے گئے ہیں، توحید، رسالت، قیامت، پھر اس کے بعد نکاح، معاشرتی معاملات، ازدواجی معاملات، پھر کھانے کے آداب، گفتگو کے آداب، محفل کے آداب، مختلف آداب کا ذکر ہوا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ان آداب کے مطابق کر لیں تو پھر کشف المحجوب کو بھی پڑھنا چاہیے۔ سمندر کو کوزے میں بند کیا گیا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے یہاں لاہور میں اسلام کی ایسی تعلیم لوگوں تک پہنچائی کہ لاکھوں لوگوں نے پھر دین اسلام کو قبول کیا، اور آپ ان اولین اولیاء کاملین صالحین میں سے ہیں کہ جو یہاں برصغیر پاک و ہند میں تشریف لائے اور اسلام کا پیغام جنہوں نے عام کیا۔ آپ کے بعد پھر دیگر اولیاء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ کے مزار مبارکہ پر 40 دن انہوں نے چلہ کشی کی، عبادات ریاضات میں مصروف رہے اور پھر مشغول رہے، اور جب ان کو یہاں سے فیض ملا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ فرمایا آپ گنج بخش ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو خزانے ہیں اللہ کی عطا سے لوگوں میں تقسیم فرماتے ہیں۔ فیض عالم، آپ پورے عالم کو فیض رساں فرما رہے ہیں،
پورا عالم، پوری دنیا جو ہے وہ آپ سے فیض حاصل کرتی ہے، اور مظہر نور خدا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نور خدا کے مظہر ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کے، ان کے طریقوں کے آپ پیکر ہیں، انہی کی آپ پیروی کرنے والے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ناقصاں را پیر کامل، جو ناقص ہیں، جو ابھی طریقت اور شریعت کے راستے پر چلنے والے ہیں، گامزن ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ پیر کامل ہیں، مکمل کامل پیر ہیں، وہ آپ سے رہنمائی حاصل کریں۔ اور پھر فرمایا کامل آرا رہنما، اگر کوئی کامل بھی ہیں تو ان کے لیے بھی آپ رہنما ہیں۔ اسی طرح چودھری اکرم علی اختر یہ کہتے ہیں ان کے بارے میں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے بارے میں، کہ ایمان سے سرفراز کیا اہل ہند کو، ظلمت قدوں میں نور کے چشمے بہا دیا۔ حقیقت یہ ہے اہل ہند کو ایمان کی دولت سے مشرف کیا، اور یہاں ظلمت قدے تھے، یہاں اسلام کی روشنی نہیں تھی، جہالت کے اندھیرے تھے، ان کو روشن کر دیا۔ اور حکیم الامت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کس طرح آپ کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ فارسی میں لکھتے ہیں، سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر را حرم، بندہائے کو حسار آساں گسیخت، در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماہ از مہر او تابندہ گشت۔ آپ فرماتے ہیں کہ سید حجویر یعنی داتا علی حجویری علیہ رحمہ آپ امت کے مخدوم ہیں، اور آپ کی مرقد پاک، آپ کا مزار مبارک پیر سنجر خواجہ اجمیر علیہ رحمہ کے لیے حرم کا درجہ رکھتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے پہاڑ جیسے بند آسانی سے توڑ ڈالے اور سرزمین ہند میں سجدے کا بیج بو دیا۔ اور پھر علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پنجاب کی سرزمین انہی کے دم قدم سے زندہ ہو گئی، اور ہماری صبح انہی کی آفتاب ولایت سے روشن ہو گئی۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ ان کو یوں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا، ان سے محبت رکھنے والا بنا دے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا بشرا صاحبہ نے، بے سکونی کا، پریشانی کا، انہوں نے کہا کہ کوئی حل بتا دیں۔ جی ہر طرح کے سکون کے لیے نماز اور تلاوت کے ساتھ درود پاک کی کثرت، نماز اور تلاوت یہ بھی ضروری ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، تلاوت کرنا اگرچہ سنت ہے، لیکن اس کے بعد درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ درود پاک میں سکون ہی سکون ہے۔ اور اگر درود پاک کے ساتھ ہو سکے تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی سکون عطا فرمائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی میں سکون ہے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر، قرآن بھی اللہ کا ذکر، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب کے ذکر کے بارے میں فرمایا ذکرو کا ذکری، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر ہی میرا ذکر ہے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، درود پاک پڑھیں، اللہ نے حکم بھی دیا ہے، تو یہ سکون کا باعث ہے۔ ایک اور ہمارے لسنر نام نہیں لکھا، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، سب سننے والوں کو سلام کا، کہتے ہیں کہ میرے شوہر جو ہیں بہت بیمار ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ایک تو علاج بھی ہو، علاج بھی سنت ہے، دوا یہ بھی سنت ہے، دعا کے طور پر یا شافی الامراض سب کو بتایا جاتا ہے، آپ بھی اس کو پڑھیں کیونکہ اللہ ہی امراض سے شفا دینے والا۔ یا شافی الامراض یہ پڑھتے رہیں، یا سلام یا محیی یہ پڑھتے رہیں، درود پاک بھی ساتھ کثرت سے پڑھیں۔ یا سلام کا مطلب ہے سلامتی دینے والے تمام اعضائے جسمانی کی سلامتی کے لیے، یا محیی کا مطلب ہے زندگی بخشنے والے، تو اس کی بھی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا اور سلامتی عطا فرمائے گا۔ شبانہ صاحبہ نے جوائن کیا، گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا۔ جی گھر میں خیر و برکت کے لیے سب گھر والے جب بھی گھر میں داخل ہوں، سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام مختصراً بے شک پڑھ لیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھیں، دوسرا عمل، اور تیسرا سب گھر والوں کو اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو اس عمل کے ذریعے گھر میں برکتیں ہوں گی۔ آریان صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، علم میں اضافے کے لیے دعا، ربی زدنی علما ربی زدنی علما اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، اس کا معنی ہی ہے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیں۔ ہمارے ایک اور لسنر نام نہیں لکھا، کہتے ہیں کہ خوبصورتی کے لیے کوئی طریقہ بتا دیں۔ جی خوبصورتی جو ہے، اصل خوبصورتی جو ہے وہ باطن کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ ہے آپ تہجد کی نماز پڑھیں، دیگر نمازیں پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح،
المصباح فی زجاجہ، یہ سورہ نور کا غالباً 18ویں پارے میں سورہ نور کا غالباً 5واں 6واں رکوع بنتا ہے، اس کی ابتدائی آیت مبارکہ ہے، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی نور عطا فرما دے گا۔ ربنا اتمم لنا نورنا، یہ دعا بھی مانگ سکتی ہیں، اے اللہ ہمارے لیے نور ہمارا وہ مکمل فرما دے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے نور اور روشنی حاصل ہوگی۔ محمد فاروق صاحب ہیں، شوگر کے لیے وظیفہ پوچھا، سورہ بنی اسرائیل کی آیہ مبارکہ 80، اس کو 2.5 ماہ تک روزانہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پانی پر دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ شوگر سے نجات حاصل ہوگی۔ شرمین کنول صاحبہ نے عصر اور عشاء کی سنت کا طریقہ پوچھا، اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ دوسری رکعت میں یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے کھڑے ہوں گے، تیسری رکعت سبحانک اللہم سے شروع کریں گے۔ یہ عصر اور عشاء کی سنت غیر موقدہ ان کا طریقہ ہے۔ اور کہتی ہیں کہ ان میں چھوٹی بڑی صورت پڑھی جا سکتی ہے، جی بالکل چھوٹی صورت بھی پڑھی جا سکتی ہے، ایسی آیت مبارکہ جو ایک آیت مبارکہ بڑی آیت ہو، 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، آپ تمام لسنر ویورز، آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام سماعت کرتے ہیں، اپنی پسندیدگی اور فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل صبح 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا